آج کے نوجوان فکر مند ہیں کہ ایسا کیا کریں کہ آنے والا وقت ان کی زندگی کے لیے بہترین ثابت ہو۔ مستقبل کا معاملہ ان کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن ہوتا ہے۔ کسی کو فکر معاش نے پریشان کر رکھا ہے تو کوئی قسمت سے نالا نظر آتا ہے، کہیں خاندانی جھگڑے ہیں تو کہیں گھریلو مسائل، کوئی غیروں کی بے اعتنائی سے دل شکستہ ہے تو کوئی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، تو کوئی حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ جب مشکلات اور سختیاں آتی ہیں نا تو اکثر نوجوان ہمت ہار بیٹھتے ہیں۔ خیالات اور حالات کا دباؤ ان کو چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ وہ یہ غور نہیں کرتے کہ ناکامی سے ہی تو تعمیر کا سفر ممکن ہوتا ہے۔ تعمیر سے تعمیر تک کا سفر تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اسی تناظر میں ایک سبق آموز واقعہ ملاحظہ کریں کہ شاید وہ نوجوان کہ جو دکھی اور پریشان ہیں، اس کو پڑھنے سے انہیں ہمت و حوصلہ ملے۔ ایک نوجوان اپنی زندگی کے معاملات سے کافی پریشان تھا، اپنے خیالات کی گتھیوں میں الجھا۔ وہ انجانے راستے پر چلا جا رہا تھا کہ اس کی ملاقات ایک درویش سے ہوئی تو اس سے رہا نہ گیا اور اس نے اپنا حال ان سے کہہ سنایا کہ میں بہت پریشان ہوں، دکھ اور پریشانیاں اب میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہیں، لگتا ہے شاید موت ہی مجھے ان غموں سے نجات دلا سکتی ہے۔ درویش نے اس کا تمام احوال غور سے سنا اور کہا کہ جاؤ نمک اور ایک پانی سے بھرا گلاس لے کر آؤ۔ نوجوان بڑا حیران ہوا۔ اس نے سوچا کہ میرے دکھ اور پریشانیوں کا نمک سے کیا تعلق، لیکن درویش نے کہا تھا، اس لیے وہ نمک اور پانی سے بھرا گلاس لے آیا۔ درویش نے کہا، پانی کے گلاس میں ایک مٹھی نمک ڈالو اور اسے پی لو۔ نوجوان نے حیران ہوتے ہوئے نمک ملا پانی پی لیا۔ درویش نے پوچھا، اس کا ذائقہ کیسا لگا؟ نوجوان نے کہا، بہت ہی خراب، ایک دم کھارا۔ درویش مسکراتے ہوئے بولا، اب ایک مٹھی نمک لے کر میرے سامنے اس سامنے والی جھیل تک چلو۔ صاف پانی سے بنی اس جھیل کے سامنے پہنچ کر درویش نے کہا، اب مٹھی بھر نمک پانی میں ڈالو اور پھر اس جھیل کا پانی پیو۔ نوجوان نے نمک ڈالا اور پھر اس جھیل سے پانی پیا۔ درویش نے پوچھا، بتاؤ اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ کیا اب بھی تمہیں یہ کھارا لگ رہا ہے؟ نوجوان بولا، نہیں، یہ تو میٹھا ہے، بہت اچھا ہے۔ درویش نوجوان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولے، ہمارے دکھ بالکل اسی نمک کی طرح ہیں، جتنا نمک گلاس میں ڈالا تھا اتنا ہی جھیل میں بھی ڈالا ہے، مگر گلاس کا پانی کڑوا ہو گیا اور جھیل کے پانی کو مٹھی بھر نمک سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اسی طرح انسان بھی اپنے اپنے ظرف کے مطابق تکلیفوں کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں۔ جب تمہیں کوئی دکھ ملے تو خود کو بڑا کر لو، گلاس مت بنو بلکہ جھیل بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس لیے ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی دکھ آئیں گے وہ ہماری برداشت سے بڑھ کر نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ اس یقین کے ساتھ زندگی گزاریے کہ آپ کے ارد گرد بے شمار خوشیاں آپ کی منتظر ہیں۔ آپ کا کام صرف ان کی کھوج لگانا اور انہیں اپنی جانب راغب کرنا ہے۔ یاد رکھیں، وہی اپنی منزل پر پہنچتے ہیں جو راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹاتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے ہیں، اپنے خالق کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے جاتے ہیں، اور جو اللہ اپنی بنائی گئی ایک چیونٹی کی صداؤں سے بھی باخبر ہے، جو اللہ ایک پتھر میں چھپے کیڑے کی حمد و ثنا کو بھی محبت سے سنتا ہے، کیا وہ اللہ اپنے آگے سر بسجود ہونے والے کسی انسان سے
اور اس کی تکلیفوں سے بے خبر ہو سکتا ہے بھلا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ سنتا ہے اور بہت غور سے سنتا ہے، کیونکہ اس کی صفات میں لا علمی ہے ہی نہیں۔ وہ اللہ پاک ہے ہر قسم کی غفلت سے۔ غفلت میں تو انسان ہوتے ہیں جو غافل ہوتے ہیں اللہ کی محبت سے۔ اللہ کی محبت تو بہت وسیع ہے، وہ آپ کو بھی سنتا ہے اور بہت غور سے سنتا ہے۔ آپ اسے سنائیں تو صحیح، اپنا ہر غم اسے بتائیں تو صحیح۔ وہ یہی تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہے نا مجھے سنائے، پریشان ہے تو میرے پاس آئے، کیوں روئے کسی انسان کے آگے، اپنے سارے آنسو میری دہلیز پر بہائے۔ اور کون ہے جو آپ کے ہر مسئلے کو حل کر سکتا ہے؟ اور کون ہے جو آپ کے اس ٹوٹے دل کو مزید خوبصورتی سے جوڑ سکتا ہے؟ اور کون ہے جو آپ کی بے چین روح کو پرسکون کر سکتا ہے؟ وہ آپ کا اللہ ہے نا، صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو کہہ ڈالو ہر بات اور آزاد ہو جاؤ ہر فکر سے، ہر غم سے۔